अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। कल 26 अगस्त को सुबह 6:38 पर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में नौमौलूद बच्चों की नर्सरी वार्ड में 15 बच्चे, तमाम के तमाम नौमौलूद बच्चे हैं नर्सरी रूम में। अमूमी तौर पर नर्सरी रूम में उन बच्चों को रखा जाता है जो पैदाइशी तौर पर इमेच्योर बर्थ होती है या इमेच्योर होते हैं हेल्थ के इश्यूज में, उनको रखा जाता है। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या उनको और डॉक्टर की सरबराही में रखा जाता है कि किसी भी टाइम किसी भी हेल्थ इशू में इसको हेल्प लेनी पड़ सकती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे रख देते हैं। अब वहाँ पे जब रखते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन पॉइंट्स बेतहाशा मौजूद होते हैं। होता क्या है कि जनाब तारों की स्पार्किंग होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात ऐड ये भी कर दूं कि रिपोर्ट हो रहा था कि एसी का कंप्रेसर फट गया, इसकी वजह से लग गई। बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद खबरें, गैर तस्दीकी खबरें। स्पार्किंग हुई है तारों की और स्पार्किंग की वजह से आग लगी है। स्पार्किंग के वक्त पूरी नर्सरी में कोई ड्यूटी स्टाफ मौजूद नहीं था। डूब के मर जाना चाहिए। बेड़ा गर्क है पूरे सिस्टम का। नर्सरी को लॉक लगाकर मेन गेट पर स्टाफ सारे का सारा रफू चक्कर था। तौबा इस्तग़फ़ार। मतलब नौकरी करेंगे, तनख्वाह लेंगे, हलाल नहीं करेंगे तनख्वाह को। यहां पर हम अपनी हरामकारी दिखाएंगे, यानी पैसे चाहिए नौकरी के, तनख्वाह के, मगर नौकरी नहीं करनी, ड्यूटी नहीं करनी हमने। जिस नेचर के लोग हैं ये, तौबा। स्पार्किंग के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर आग लग गई। ऑक्सीजन पॉइंट्स की वजह से यह एकदम तेजी के साथ भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी वार्ड बच्चे सब कर बस गए। ये हादसा तो नहीं कहूंगी मैं इसे, ये नेग्लिजेंसी हुई से। जब नर्सरी वार्ड भड़की तो पूरे का पूरा स्टाफ जो है अच्छी तरह रखने के बाद उनकी नींदें जो थी वो टूटी, आंखें खुली और फिर वो आए। अब सुन लीजिए इस नर्सरी गेट के हवाले से। मेन गेट नर्सरी वार्ड का लॉक था, उसको ताला मारा हुआ था। उस ताले को खोलना था और फिर ही जान बचानी थी, लेकिन जितने में ताला खोलना था इतने में बच्चे का दस गए। तौबा, मुझे तो कहते हुए भी एक खौफ आता है कि या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। एक बच्चा ऐसा था वहां पर जिसकी अटेंडेंट उसकी खाला मौजूद थी। उन्होंने अपने बच्चे को खुद उठाया और अपनी मदद आपके तहत उस बच्चे की जान बचा दी। जब लगी थी तो सब स्टाफ नीचे से ऊपर तक भाग गया था। किसी ने आगे होके हलाली नहीं दिखाई कि चलो हम बचा लें, हम आगे होके मदद कर लें, ना, कोई आगे नहीं आया। सारे का सारा स्टाफ भाग गया था मौकों से। अगली बात सुन ले। कुछ बच्चों के वालिदैन, वालदा तो डेफिनेटली वहां थी ही साथ ही वार्ड में, लेकिन कुछ बच्चों के वालिदैन यानी वालिद भी थे और भी कोई ना कोई फैमिली में से अटेंडेंट के तौर पे था। तो उन्होंने शीशे तोड़े कि किसी ना किसी तरह से बच्चों की जान बचाई जा सके। बदकिस्मती वो ना बचा सके। अब सुन लीजिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातें। मुस्तफ़ा कमाल फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, वफाकी वजीर सेहत, बहुत बड़ा ओहदा है। कराची में 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी पर थे। हमें इस छुट्टी पर एतराज नहीं, हमें भी छोड़ दें। मुझे इस छुट्टी पर एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस बात पर है कि ये जो ग्रे स्ट्रक्चर टाइप के अस्पताल आप खड़े कर देते हैं, इतना इतना फंड लेके अरबों का, ये कहा जाता है जैसे ही इनको खबर मिली कि ये वकुआ हो गया है, जनाब फौरन दोपहर 3 बजे पहुंचे हैं, फ्लाइट ली, फौरन पहुंचे। आखिर मीडिया टॉक में साफियों ने बहुत से सवाल किए। एक सवाल के जवाब में जो सवाल ये था कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इन्होंने जवाब क्या दिया? कहते हैं मेरे बॉस पीएम हैं, मैं एहतसाब के लिए पेश होने के लिए तैयार हूं। ये जवाब इस्तीफे का मिला है। 2 चीजें रखूंगी आपके सामने, अपनी राय, किसी की नहीं। हजूर, आप एहतसाब के लिए तैयार हैं या नहीं, ये तो सवाल ही किसी ने नहीं किया ना। आपके पास ऑप्शन है, आप ये कह सकते हैं पीएम को कि मैंने एहतसाब नहीं देना। आप नहीं कह सकते। 14 बच्चे गए, बच्चे भी छोड़ दें, 14 जानें दुनिया से चले गई बेदर्दी के साथ, आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से। आप कहते हैं मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं। पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। एहतसाब के लिए तैयार होने से, एहतसाब देने से, इतना फंड मिला, इतना लगाया इस नर्सरी में, उस नर्सरी में, जिस माँ का बच्चा चला गया कर वो ला देंगे आप। कमेटी खेल लो, बना लो कमेटियां। कमेटी खेलने के बाद
آپ اس ماں کا بچہ، اس اجڑی ماں کا جس کے پاس سالوں اولاد نہیں تھی، اس کی گود بھر دے گی آپ کا احتساب؟ آپ کی کمیٹیاں، آپ کے کھاتے، آپ کے پیسے نہیں بھر سکتے۔ اگلی بات سن لیں، انڈیا میں پیپر لیک ہو گیا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ استعفیٰ دے دے منسٹر، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں پی ایم کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں کہ میرا احتساب کر لو۔ مطلب کہ مجھے نوکری سے نہ نکالو، مجھے منسٹری سے نہ ہٹاؤ، میری چودراہٹ جاری رہے، مگر بچے گئے تو جائیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میری غلطی نہیں ہے۔ سادہ جواب، یعنی کالر جھاڑا، سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ اگلی بات سن لیجئے، فائر سپرنکلز یہاں موجود ہی نہیں تھے جو کہ خطرے کی صورت میں اعلان کرتے ہیں۔ توبہ استغفار۔ اور یہ بات میں آپ کی جڑاں والا کی نہیں کر رہی ہوں، میں بات ننکانے کی نہیں کر رہی ہوں، میں بات سرگودا کے گاؤں کی نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں کیپٹل کی، دارالحکومت اسلام آباد کا بڑا سرکاری ہسپتال۔ کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ اربوں روپے پچھلے 3 سال میں بجٹ کے طور پر حضور لیے گئے ہیں، لگائے کہاں ہیں یہ نہ پوچھو، میں نہ جانوں، میں نہ جانوں، وہی گیم ہے یہاں پہ بھی۔ آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے کہ وزیر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ہسپتال میں جا کر وائرنگ کو چیک کرے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ وزیر کا کام ہے وائرنگ چیک کرے، تاریں چیک کرے، نہیں ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، مگر آپ کو ہسپتال میں میڈیکل آفیسر کی جاب نہیں ملی ہوئی، آپ کو ایم ایس نہیں لگایا، آپ کو ایم او نہیں لگایا، آپ کو ایچ او ڈی نہیں بنایا ہوا، آپ کو وفاقی وزیر صحت کی کرسی ملی ہے حضور، اور وفاقی وزیر صحت جواب دہ ہے اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کا۔ آپ کیوں جواب دہ نہیں ہے؟ آپ نے پہلے کبھی یہاں دورہ ہی نہیں کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ نرسری میں رہنے والے بچے حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، میڈیکل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، پری میچور بچے ہوتے ہیں، ان کی پیدائش ٹائم سے پہلے ہوئی ہوتی ہے، بہت سے ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا؟ ووٹ کے تو نہیں بھاگ کے اپنی جان بچہ بچائے گا، وہ بچہ منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے آگ لگ رہی ہے، مجھے جان ہو رہی ہے، وہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ وائرنگ میں چیک نہیں کروں گا، میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کی ڈیوٹی تھی کتنا پیسہ ملا، اور ان پیسوں کے ملنے کے بعد کیا وہ ہاسپٹل میں فنڈ لگا یا نہیں، اپروو کروایا تھا نا آپ نے۔ اور اگر آپ نے وہ چیک ہی نہیں کیا تو پھر آپ کہاں کے وفاقی وزیر ہیں؟ کاغذوں میں، میڈیا ٹاکس میں، تصویروں میں، اشتہارات میں، فنڈز کی اپروول میں، یا پھر پینٹ کوٹ پہن کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے میں؟ کہاں کے؟ جواب دے دیجیے۔ اولاد ہر گھر میں موجود ہے نا۔ کیسا احساس ہوتا ہے اپنے بچے کا نام اگر کوئی لے کے ہائے یہ اس کا بچہ ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے سن کر؟ ان کو بھی ہوئی ہے، جن کی ماؤں کو یہ پتا چلا کہ ابھی ان بچوں کو جنم دیا، ابھی ان کی گود ہری ہوئی، اور پھر پتا لگا کوئی 1 دن کا، کوئی 2 دن کا، کوئی 3 دن کا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کیسے؟ یقین کریں ایک جو خالش ہے نا اندر ماں کے، وہ بتا سکتی ہے کہ اس پر کیا بیتی ہوگی جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے بچے کو لگی تھی، میرا بچہ کیا تھا، کتنی جان ہوئی ہوگی اس کو۔ وہ تو مجھے ماں بھی نہ کہہ سکا۔ ماں کے کان ترستے ہیں یہ سننے کو، ماما کب بڑا ہوگا، کب ماما کہے گا یا کہے گی ممتا، مگر نہیں۔ آپ کو کیوں احساس ہوگا؟ آپ نے تھوڑی وائرنگ چیک کرنی ہے، آپ کا کام نہیں ہے وائرنگ چیک کرنا۔ یہ جو نرسری وارڈ ہے اس کے 2 دروازے ہیں، ایک فائر ایگزٹ ایمرجنسی صورت میں یوز ہوتا ہے، اور دوسرا ایک نارمل گیٹ جسے مین گیٹ کہا جاتا ہے۔ فائر ایگزٹ والے گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا، اس تالے کو کھولنا تھا جب تو کسی کے پاس چابی نہیں نکلی، کسی کے پاس چابی نہیں نکلی، چابی نہیں تھی کسی کے پاس، اور پھر پتہ نہیں کس طرح اس کو کھولا گیا ہے، اور جب تک کھولا گیا تب تک بچے گئے۔ کیا ہے یہ بھی نیگلیجنسی ہے، یہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے تو نہیں چابیاں لے کے بیٹھنا تھا نا بھائی، ڈیفینیٹلی سٹاف نے بیٹھنا تو سٹاف کو چیک بھی تو کرنا تھا، رپورٹ بھی تو چیک کرنی تھی، کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کوئی ایک سرپرائز وزٹ بھی کر کے دیکھ لینا تھا نا، یہ نہیں کرنا۔ حالات چیک کریں، 80 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اور اب تک بجھانے والے سسٹم کو ہم پراپر رن نہیں کر پائے۔ کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سسٹم پورے کا پورا کولیپس کر چکا، جتنے بھی یہ بیوروکریسی کہہ لیجئے، سیاستدان کہہ لیجئے، یہ تمام کے تمام اسٹیٹمنٹ پہ بڑے برہم ہوئے تھے کہ یہ کوئی بیان ہے دینے والا، یہ انہوں نے کیوں کہا ایسا، اس طرح کی بات ہو رہی تھی۔ یہ جو سرکاری اسپتال ہے نا، کبھی جا کے چیک کریں، ایک بیڈ پہ 3 مریض، وہ جو مر رہا ہوتا ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے کہ بیڈ خالی ہوگا تو جاؤں گا، یا اگر کوئی بیڈ پہ موجود ہے پیشنٹ وہ جگہ دے گا تو جاؤں گا، وہ بیٹھنے دے گا مجھے۔ ایمرجنسی میں چلے جائیں، مریم نواز صاحبہ نے میڈیسن وغیرہ تمام الاؤ کی،
ادھر چلے جائیں صرف آپ کو پیناڈول مل جائے گی، مہنگی دوائی ملے گی نہیں. آگے چلے جائیں لفٹ خراب ہوگی، وہ ہاتھ میں یورین بیگ اٹھائے ہوں گے پیشنٹس نے، تو یورین بیگ بیچارے غریب ہاتھ میں اٹھا کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں گے. آپریشن تھیٹر میں چلے جائیں بندیاں موجود ہوں گی، صفائی کا انتظام ہی کوئی نہیں ہوگا، اے سی کام ہی نہیں کر رہے ہوں گے. ہاں کام تو آپ لوگوں نے نہیں کرنا، لیکن وزیر آپ نے لگنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ بیان ٹھیک تھا کہ کولیپس کر گیا ہے سسٹم؟ تمام سیاستدان ان کے اپنے بچے بیمار ہو جائیں دبئی پہنچ جاتے ہیں، ان کے بچے بیمار ہو جائیں یہ چلے جاتے ہیں لندن، ان کے اپنے بچے بیمار ہو جائیں یہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں علاج کرانے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس تو عوام کا ہے، ان کا تھوڑی نہ ہے، وہ تو مزے سے انجوائے کرتے ہیں لائف کو. آگے چلیں. اس وقوع پر سیکٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. پی ایم صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے. اب انہوں نے ایکشن لے لیا، کمیٹی سے بچے واپس نہیں آئیں گے. میرا رونا صرف اتنا سا ہے کہ اس کمیٹی سے بچے واپس آ جائیں گے، گودیں ہری ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی، اس کا جواب چاہیے. یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں، جس کے ہاں 10 سال کے بعد اولاد ہوئی، جس کے ہاں 5 سال بعد ہوئی، جس کے ہاں 7 سال کے بعد ہوئی، اس ماں کو پوچھ لیں ایک دفعہ خدا کا واسطہ ہے جا کر کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے اس ٹائم. بچہ کدھر ہے؟ کوئلہ بن گیا ہے. توبہ توبہ. آپ کہتے ہیں میرا کام نہیں ہے چیک کرنا، یعنی آپ کی اتنی فرونیت ہے یار، اس ٹائم بھی آپ کی فرونیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، حد نہیں ہو گئی.